چیئرمین تحریک انصاف عمران خان اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پرویز خٹک اس وقت اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ انہوں نے ٹیچرز کو میرٹ کے اوپر سلیکٹ کیا ہے. یعنی 40,000 ٹیچر جو انہوں نے سلیکٹ کیے ہیں وہ NTA سسٹم پہ کیے ہیں. وہ ایسے نہیں کیے کہ اچھا جی اس MPA کے اتنا کوٹا اور اس MPA کا اتنا کوٹا ہے. ان لوگوں کو استاد بنایا گیا جن کو خود ہی پڑھنا نہیں آتا تھا, اور جو بھی یہ پھنسے ہوئے ہیں پولیٹیکل بھرتیوں سے, جو ٹیچرز کو پولیٹیکلی بھرتی کیا گیا. ابھی تک ان کو پختونخوا کی اسکولوں کو یہ مسئلہ ہے. میں یہ اس لیے کہتا ہوں کہ اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ ایک معاشرہ اپنے ٹیچرز کو سفارشوں کے اوپر بھرتی کرے, یعنی اپنے بچوں کی فیوچر کی پرواہ نہ کرے. میں جب MNA بنا میاں والی میں 2002 میں, تو میرا جو ٹی بوائے تھا وہ میرے پر درخواست لے کے آ گیا, کہتا جی میں نے ٹیچر مجھے بھرتی کروا دیں. میں نے اس سے پوچھا کہ تم کوالیفائڈ ہو؟ کہتے نہیں جی آپ کا کوٹا ہے ٹیچر کا. ایک ٹی بوائے, اس کی کوئی کوالیفیکیشن نہیں, وہ کہتا جی آپ کا کوٹا ہے, آپ مجھے ٹیچر بھرتی کروا سکتے ہیں. یعنی ٹیچروں یعنی امپلائمنٹ ایجنسی بنی ہوئی ہے لوگوں کو نوکریاں دینے کے لیے. اور لوگوں کو, میں پولیٹیشین ہوں, میرے حلقے میں نے اگر نوکریاں دینی ہو تو میں ٹیچرز کی بھرتی کروا دوں. وہ ٹیچرز پھر آپ نے دیکھا کیا, وہ ایبسنٹی ٹیچرز, کوئی جا کے دبئی میں کام کر رہا ہے. ابھی جب انہوں نے چیک کیا تو کہیں کس ملک کے حصے میں کام کر رہا ہے اور تنخواہیں لے رہے ہیں لوگوں سے. تو یہ جو ہم نے ظلم کیا اپنے ملک سے, اپنے بچوں سے ظلم کیا. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جو اوپینین میکرز ہیں ان کے بچے انگلش میڈیم اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں, اور جن کے لیے وہ ٹیچر ہائر کر رہے ہیں فکر ہی نہیں ہے, وہ بیچارے عام عوام کے بچے ہیں. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے اوپر جو ظلم کیا گیا کہ ہم نے تعلیم کو جان کے نیگلیکٹ کیا. ہم نے 3 حصوں میں تعلیم بانٹ دی, انگلش میڈیم, اردو میڈیم, دینی مدرسے. کون سے دنیا کے ملک کے اندر ایک ہی ملک میں 3 سسٹم چلتے ہیں؟ 8 لاکھ بچے انگلش میڈیم میں, 22 لاکھ بچے دینی مدرسوں میں, اور 3.25 کروڑ بچے اردو میڈیم میں. یہ 3 ٹیئر سسٹم چل رہا ہے. ایلیٹ کے لیے انگلش میڈیم, ان کے لیے عام لوگوں کے لیے اردو میڈیم, اور پھر دینی مدرسے. کی تینوں کے سلیبس مختلف ہیں. میں انگلش میڈیم میں پڑھتا تھا. میں اب ذرا آپ کو بتاؤں کہ انگلش میڈیم سسٹم ہونا چاہیے اعلیٰ تعلیم کے لیے. انگلش میڈیم کا یہ مطلب نہیں ہونا چاہیے کہ بچوں کو ڈی کلچرائز کر دیں, اپنے معاشرے سے دور کر دیں. مجھے یاد ہے گرمی کے دن, جون کی گرمی پڑ رہی, پسینہ ہم ہوئے, اور وہاں سے میں کتاب میں پڑھ رہا ہوں, ویری نائس سنی ڈے ویٹنگ فار دا سمرز. وہ انگلینڈ کی کتاب لکھی ہوئی ہے کہ وہاں ان کی گرمیوں میں وہ بڑا اچھا وہ گرمیوں کے انتظار کر رہے ہیں. ہم پاگل ہوئے ہیں گرمی سے. ماں کہہ رہی ہے جی ہیٹ اسٹروک نہ ہو جائے, باہر نہ چلے جاؤ. وہ کہتے ہیں نائس سنی ڈے. تو یہ ریلیونٹ ہونا چاہیے, جو آپ کی تعلیم وہ ریلیونٹ ہونی چاہیے لوگوں کے لیے. وہ لوگوں کو اس معاشرے کے مطابق اوپر لانا چاہیے. مثالیں معاشرے کے مطابق ہونی چاہیے. ہمارا جو انگلش میڈیم سسٹم ہے, انگریزی کو استعمال کرنا چاہیے ہائر ایجوکیشن کے لیے, تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں, ہم اور بہتر تعلیم حاصل کر سکیں. انگریزی کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ بچوں کو ڈی کلچرائز کر دیں, اپنے کلچر سے دور کر دیں. جن معاشروں نے ترقی کی ہماری طرح, ان کی بھی کلونیل سسٹم تھا ایجوکیشن کا. سنگاپور کے اندر لی کوان یو نے سب سے پہلے یہ ریلائز کیا کہ یہ جو چائنیز میڈیم اور انگلش میڈیم تھا, اس نے ریلائز کیا کہ چائنیز میڈیم اور تھا, انگلش میڈیم اور تھا. انگلش میڈیم اور چائنیز میڈیم کا کلچر ہی اور تھا, اور وہ اپنے کلچر سے دور کرتے تھے. اس نے ریلائز کیا, لوگوں کو بٹھایا, بہترین برینز کو بٹھایا. انہوں نے اپنی پوری سلیبس کی کمیٹی ایسے لوگوں کی بٹھائی جنہوں نے ڈیولپ کیا اور سنتھسائز کر دیا دونوں کو. جو ہمارا چیلنج ہے پاکستان میں وہ یہ ہے کہ ہم یہ 3 ڈفرنٹ سسٹمز جو چل رہے ہیں ان کو ہم ایک قریب لے کے آئیں, ایک قوم پیدا کریں.
لوگوں کے اندر ایک اپنی قوم بنائیں, ایک کامن چیز ہو, کورس سلیبس ایک ہو سب کے لیے. ہم نے کوشش کی دینی مدرسے سے کوشش کی کہ ان کے ٹیچرز کو ٹرین کریں تاکہ دینی مدرسے کے بچے بھی مین اسٹریم میں آ سکیں. سارے ملک میں شور مچ گیا کہ جی انہوں نے پیسے ایک دینی مدرسے پہ لگا دی ہیں. یہ نہیں ان کو پتا کہ دینی مدرسے کے ٹیچرز کو ٹرین کر رہے تھے, اور کوشش یہ تھی, ابھی پتہ نہیں کہاں تک وہ پہنچے ہیں, تاکہ وہ اپنے دینی مدرسے کے بچوں کو مین اسٹریم میں لے کے آئیں تاکہ وہ بھی معاشرے کا حصہ بنے. وہ المعاشرے سے علیحدہ کیا ہوا ہے کیونکہ وہ کسی کو پرواہ نہیں ہے. اس لیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم پہلے تو تعلیم کو پرائرٹی بنائیں. یہ جو سسٹم ہے کہ جناب ٹیچرز آپ بھرتی کر رہے ہیں نوکریاں دینے کے لیے, کوئی فکر نہیں ہے کہ ہمارے فیوچر جنریشنز کو انہوں نے ٹرین کرنا ہے. دوسری چیز ہے, تیسرا پیسہ لگائیں تعلیم پہ. جو بھی پیسہ ہم سارا کانشیس یہ ہونا چاہیے کہ جدھر سے بھی ہم پیسہ بچائیں وہ تعلیم کے اوپر لے کے آئیں. انشاءاللہ ہماری حکومت جب آئے گی سینٹر میں بھی, تو جو بھی ہم کرپشن کا پیسہ پکڑیں گے وہ سیدھا تعلیم کے اندر جائے گا. اور یہ یعنی ایک ملک کو صرف اس لیے بتانے کے لیے کہ ایمفسائز کرنے کے لیے کہ یہ ہماری اب زندگی موت کی جنگ ہے تعلیم. یہ کوئی ملک سروائیو نہیں کر سکتا 2.25 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہوں اور ہمیں کوئی فکر نہ ہو کہ ہم نے ان کے بچوں کی زندگیاں ختم کر دی, اور پھر ہم اپنی ہم گرل چائلڈ جو ہماری بچیاں ہیں ان کو تعلیم نہ دیں. سب سے زیادہ الٹریسی ہے پاکستان میں ہماری خواتین کے اندر, کیونکہ ہم کچھ کرتے نہیں ہیں. اور اس لیے بھی میں مبارک دینا چاہتا ہوں عاطف خان آپ کو کہ 70% جو نئے اسکول بن رہے ہیں بچیوں کے لیے ہیں. ہر 3 کالجز جو بنتے ہیں ان میں سے ہر 3 نئے کالجز ان میں سے 2 لڑکیوں کے لیے کالجز بنا رہے ہیں. ایمفسائز کر رہے ہیں کہ یہ ہماری فیوچر ہے. میں اپنا آپ کو بتا دوں, میری ماں اگر پڑھی لکھی نہ ہوتی تو میں نے بھی ان پڑھ ہونا تھا, کیونکہ مجھے تو کرکٹ کا شوق تھا, تو میں تو پڑھنا ہی نہیں چاہتا تھا. وہ میری پڑھی لکھی ماں تھی جو مجھے پڑھا گئی. اور یہ سب سے بڑا, اگر کوئی بھی آپ کے اوپر جو سب سے بڑا آپ کو فائدہ پہنچا سکتا ہے وہ اپنے بچوں کو تعلیم ماں جب دے سکتی ہے سب سے زیادہ. اور ماں کا رول, پڑھی لکھی ماں کا رول سب سے اہم ہے معاشرے میں. تو ویسے بھی جب جو بھی اب ہم عورتوں کی رائٹس کی بات کرتے ہیں, آپ عورتوں کو پڑھا دیں وہ اپنے خود رائٹس لے سکتی ہیں. اس لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ جو آپ نے, میں پھر سے مبارک دیتا ہوں کہ فیمیل ایجوکیشن, گرل چائلڈ کی جو ایجوکیشن کے اوپر آپ نے زور دیا ہے, یہ میں عاطف آپ کو مبارک دیتا ہوں. اور میرا جو فائنل پوائنٹ وہ یہ ہے, میرا فائنل پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو ہمارے 2.25 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں, جو ہم اپنے اس ملک کے اندر یہ جو طبقاتی تعلیمی نظام لے کے آ رہے ہیں, اس کا اتنا بڑا ظلم ہے. ایک تو ناانصافی ہے, بچوں کو موقع ہی نہیں ملتا, آپ ان کو اپرچونٹی نہیں دے رہے کہ اپنا پوٹینشیل پورا کریں. ایک تو ویسی ناانصافی ہے. یہ جو ایجوکیشن اپارٹھائڈ ہے, اس کا دوسرا ظلم یہ ہے کہ گورنمنٹ اسکول کے بچے اوپر جا ہی نہیں سکتے. آپ نے ان کے اوپر ایک سیلنگ دے دیا کہ وہ ایک لیول سے اوپر نہیں جا سکتے. اور زیادہ تر جو ایجوکیشن بیچارے بے روزگار ہیں, اتنے زیادہ نوجوان بے روزگار ہیں صرف اس لیے کہ ان کو تعلیم اچھی نہیں مل رہی, اور یا تعلیم مل ہی نہیں رہی. ہم نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا, میاں والی میں نمل کالج بنایا. نمل کالج میں 90% اسکالرشپ ہے, اور نمل کالج میں ڈگریز بریڈفورڈ یونیورسٹی کی ہیں, یعنی وہ افیلیٹڈ ہے بریڈفورڈ یونیورسٹی سے, ڈگریز باہر کی ہیں. آپ حیران ہوں گے کہ بریڈفورڈ یونیورسٹی میں 5% فرسٹ ڈویژنز آتی ہیں. نمل یونیورسٹی میں جدھر بریڈفورڈ یونیورسٹی کی ڈگریز لے رہے ہیں اور وہیں سے ملتی ہیں, 90% بچے اسکالرشپ پہ ہیں, 75% بچے اردو میڈیم اسکولوں سے ہیں. ان کو ہمیں پہلے فاؤنڈیشن کورس کرانا پڑتا ہے, انگریزی پڑھانی پڑتی ہے, پھر وہ کورس شروع کرتے ہیں. آپ حیران ہوں گے کہ غریب گھرانوں کے بچے, زیادہ تر غریب گھرانوں کے بچے پہلے ان کو انگریزی پڑھاتے ہیں, پھر وہ بریڈفورڈ یونیورسٹی کی ڈگری لیتے ہیں. 35% بچوں کی فرسٹ ڈیوز آتی ہیں وہاں بریڈفورڈ یونیورسٹیز کی.
कहने का मकसद ये है कि जो हंगर और ड्राइव है निचले तबके के लोगों में, जो अपनी जिंदगी बेहतर करना चाहते हैं, जो अपने माँ बाप का ध्यान रखना चाहते हैं, उनके अंदर जो ड्राइव है, अगर आप उनको तालीम दे दें तो इतने बड़ा मुल्क का जो टैलेंट बैठा है वो सामने आ जाएगा, मुल्क को भी फायदा पहुंचाएगा, वो अपने घरानों को भी लिफ्ट कर लेंगे, मुल्क को भी फायदा पहुंचाएंगे। हमने एक एक्सपेरिमेंट किया और मैं फिर से परवेज खटक आपको उसकी भी मुबारक देता हूं। हमने एक ज़ुमूंग कोर, एक हमने स्ट्रीट चिल्ड्रन का सेंटर बनाया है पख्तूनख्वा में, पेशावर में। जबरदस्त इन्होंने बिल्डिंग दी है, उसके ऊपर खजाना शुगर मिल की जबरदस्त बिल्डिंग है। मेरी टेंशन, मैं आप सबके सामने कहता हूं, ये स्ट्रीट चिल्ड्रन है, इनको सड़कों से उठाया हुआ है, इनको हम आलाती तालीम दे रहे हैं। आप इंशाल्लाह देखेंगे कि ये जो बच्चे जो इनमें पोटेंशियल है, ये स्ट्रीट बच्चों को आला तालीम दे रहे हैं, अच्छी उनको स्पोर्टिंग फैसिलिटीज दे रहे हैं, हम उनको पूरी वो तालीम दे रहे हैं जो कि इस माशरे में अच्छी पैसे महंगे महंगे इंग्लिश मीडियम स्कूलों में। मेरी कंटेंशन ये है कि वो बच्चे आप चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का कहना है कि मुल्क में तबकाती लिहाज से तालीम को 3 दर्जों में तकसीम कर दिया गया। वो इस्लामाबाद में एक तकरीब में तालीमी इस्लाहात के हवाले से खिताब कर रहे थे।